बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल साइंस एडीपी पार्ट 1। मैं हूं नुज़रत मलिक और आज हम अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि और ख़ास तौर पर इसमें हम जदीद तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस में हमने रवायती तरीक़ों के बारे में, ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की वीडियो में हम जदीद तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो जदीद तरीक़े हैं इसमें शुमारियाती तरीक़ा है, रवैया जाती तरीक़ा है, तरक्याती तरीक़ा है, इत्तलाती तरीक़ा है या निज़ाम है और मुनज़्ज़म पहुँच का तरीक़ा है, सिस्टम अप्रोच मेथड इसको कहते हैं। तो इन तरीक़ों के बारे में आज की ये वीडियो है कि हम किस तरह अच्छे तरीके से एक सिस्टम का मुताला कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का मुताला कर सकते हैं। तो बारी बारी मैं इसके बारे में आपको मुख्तसर बताऊंगी। और जो बिहेवियरल मेथड है, रवैया जाती अप्रोच जो है, इसके बारे में क्योंकि अलहदा भी क्वेश्चन आ जाता है तो इंशाल्लाह कल इसको अलहदा से एक वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी कि बिहेवियरल अप्रोच क्या है, उसका क्या अंदाज़ है और वो किस तरह काम करती है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसकी यानी नुमाया असूल, खूबियाँ और ख़ामियाँ, और यानी तनकीदी जायज़ा भी लिया जाएगा बिहेवियरल अप्रोच का, जो कि क्वेश्चन अक्सर आता रहता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो बात हो रही है मॉडर्न अप्रोचेस की। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं जिस अप्रोच का ज़िक्र करूँगी वो शुमारियाती तरीक़ा है। 20वीं सदी के आखिर में इल्म सियासत के मुताले में शुमारियाती तरीक़े को भी शामिल कर लिया गया। तहकीक से मालूम हुआ है कि दरअसल इल्म सियासत को शुमारियाती तरीक़े के बगैर समझना और पढ़ना अधूरा इल्म है, क्योंकि शुमारियाती तरीक़े से ही किसी मुल्क की आबादी का तनासुब मालूम किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से आबादी का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जदीद तहकीक में शुमारियाती तरीक़ा न सिर्फ अहमियत का हामिल है बल्कि यूरोपीय तालीमी इदारों में इल्म सियासत के तालिब इल्म जो हैं इल्म शुमारियात को एक लाज़मी मज़मून की हैसियत से पढ़ते हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द शुमारियात जो है इल्म सियासत के तालिब इल्मों के लिए लाज़मी करार दे दी जाएगी, क्योंकि आबादी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी आबादी है, किस शरह से बढ़ रही है। आदाद व शुमार चाहिए होते हैं किसी भी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसलिए ये तरीक़ा जो है इसके कुछ ख़वास जो हैं ज़रूर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, या इसके बारे में थोड़ा बहुत इदराक जो है वो होना चाहिए कि ये क्या है। शुमारियाती जो आपका सब्जेक्ट है स्टैट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये अदाद व शुमार का इससे हमें पता चलता है। जो दूसरा तरीक़ा है वो रवैया जाती तरीक़ा है, बिहेवियरल अप्रोच है। रवैया जाती या सलूकी अंदाज़ फ़िक्र, यानी इसको सलूकी अंदाज़ फ़िक्र भी कहा जाता है, रवैया जाती भी कहा जाता है, बिहेवियरल भी कहा जाता है। ये इल्म सियासत के मुताले के लिए बहुत अहम है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब हिटलर और मुसोलिनी के ज़ाती मिजाज ने जिस कदर इटली और जर्मनी की जंगी हिकमत अमली को बदला, इससे पता चलता है कि इंसान का जो रवैया है तो वो उसका मुताला भी करना चाहिए। रवैये से पूरी एक मुल्क को आप जो है वो बदल सकते हैं। इसलिए इन दो लीडर्स ने जिस तरह चेंज लेकर आए थे, ये इनकी अपनी पर्सनैलिटी की चेंज थी, इनका अंदाज़ था, तो इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बरतानिया में चर्चिल की मिसाल हमारे सामने है। हालांकि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया को फ़तह दिलवाई, लेकिन जंग के फ़ौरन बाद चर्चिल जो है आम इंतखाब में शिकस्त खा गया। तो इसी तरह बरतानी अवाम जो है वो बहुत बाशऊर है। वो जानते थे कि अब चर्चिल जो है फ़तह के नशे में चूर होकर मुल्क को जहरीत की तरफ ले जा सकता है, और इस चीज़ को वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म जो है इटली को वज़ीर आज़म बना लिया और चर्चिल को शिकस्त हुई।
اس طرح یہ ہم ڈیولپمنٹل اپروچ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سلائڈ سے بھی دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دو ہی طریقے ہیں پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کرنے کا، کہ ایک کو ہم ٹریڈیشنل اپروچ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ماڈرن اپروچ کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم ماڈرن اپروچ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ ترقیاتی طریقہ جو ہے اس سے بھی علم سیاسیات کو کافی وسعت بخشی گئی، اور دوسری جنگ عظیم اس لیے بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری چینجز آئی ہیں اس کے بعد دنیا میں، ایشیا میں، لاطینی امریکہ میں، افریقہ کے اکثر ممالک نے نوآبادیاتی نظام سے چھٹکارا حاصل کیا، یعنی سب لوگ غلامی کی زندگی چھوڑ کر نئے ادارے وجود میں آئے۔ تو جب نئے ادارے وجود میں آئے کہ مختلف ممالک میں ان کی اداروں کی نوعیت کیا تھی، ان کی تشکیل کی کیوں ضرورت تھی، بس جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے قریش پر بے پناہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، چینجز آ رہی ہیں، جس سے نہ صرف پوری کائنات میں تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے بلکہ دنیا کے سیاسی نظام بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ کسی ملک میں ماحول یعنی انوائرمنٹل چینجز جو ہیں اس پر تحقیق ہو رہی ہے، کسی ملک میں کمیونیکیشن سسٹم ہے اس میں تحقیق ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ایک طریقہ مطالعہ اس حقیقت پسندانہ رنگ اختیار کر چکا ہے، یعنی نئی نئی جو چیزیں آئی ہیں اور دنیا نے جو ترقی کی ہے اس کے بارے میں، اس سے پولیٹیکل سائنس میں کیا چینجز آئی ہیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور اپروچ جو ہے اطلاعاتی نظام کا طریقہ، کمیونیکیشن میتھڈ۔ نظام اطلاعات نے جس قدر تیزی سے ترقی کی ہے شاید ہی کسی اور نظام نے اتنی ترقی کی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی اطلاعاتی نظام میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، جس سے پوری دنیا ایک چھوٹے سے گلوبل گاؤں کی شکل اختیار کر گئی، جس میں تقریباً ہر ایک دوسرے کے متعلق جان سکتا تھا۔ انٹرنیٹ جو ہے جدید نظام نے جو ہے پرائیویسی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ اب کوئی بھی ملک اپنے فیصلے دور دراز فیصلے جو ہے راز دارانہ طریقے سے نہیں چھپا سکتا۔ سائنسدان زندگی کے آثار دوسرے سیاروں پر ڈھونڈ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام جو سسٹم ہے جدید اطلاعات کا، مواصلات کا، اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ایک ریاست کے افراد دوسری ریاست کے افراد کے ماحول، تہذیب، تمدن، رنگ، نسل کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، نہ صرف جاننے لگے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ثقافت کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس سے پوری دنیا میں ریاستی نظام میں بے پناہ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس لیے علم سیاسیات کے مطالعے میں اب مواصلاتی اطلاعاتی جو معلومات ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ آج جو ہم پانچواں طریقہ پڑھیں گے وہ سسٹم اپروچ کا میتھڈ ہے کہ وہ کیا ہے۔ سسٹم اپروچ وہ طریقہ ہے جس کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سیاسی نظام کسی خاص اور متعین شدہ مقاصد کے حصول کے لیے قائم ہوتا ہے، اور پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ ایسا نظام، ایسا مضبوط سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تہذیبی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے جس سے ریاست کے سیاسی اقدار پورے جوبن کے ساتھ منظر عام پر آتی ہیں، جو اس نظام کے مقاصد کو حاصل کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ لہٰذا سیاسی نظام اس قدر مربوط اور مضبوط ہوتا ہے کہ بغور مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس نظام کے کچھ ذیلی نظام بھی ہیں، سب سسٹم بھی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر بہت مضبوط اور مربوط ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ ایسٹن نے جو سیاسی نظام کے فرائض کو ایک ماڈل کی شکل میں پیش کیا ہے، ڈیوڈ ایسٹن کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی نظام، پاکستان کا بھی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، کچھ سیاسی فیصلے صادر کرتا ہے جو دراصل اس ملک کے قوانین، پالیسیوں کی شکل میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ڈیوڈ ایسٹن آؤٹ پٹ کا نام ان کو دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سیاسی نظام میں جب کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان فیصلوں پر عوامی رد عمل ان پٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے کوئی آخری فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی فیصلہ عوام میں مقبول نہیں ہوتا تو وہ فیڈ بیک ہو کر دوبارہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے اس نے ایک ماڈل پیش کیا ہے۔ اس ماڈل میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، جو ان پٹ آتی ہیں، آؤٹ پٹ
اس میں آتی ہیں، پھر فیڈ بیک کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پبلک اوپینین ہے، پولیٹیکل کلچر ہے۔ تو اس جو اس نے وہ ڈیوڈ ایسٹن کا ماڈل ہے وہ بہت اہم ہے۔ قومی و بین الاقوامی ماحول یہ سب ان پٹ کا کام کرتے ہیں، اور ایک جو سیاسی نظام ہے سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ سیاسی نظام یعنی حکومت عوامی رائے کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو فیصلے سناتی ہے وہ آؤٹ پٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ فیصلے عوام کی رائے کے عین مطابق ہوں تو وہ فیصلے سیاسی کلچر کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر فیصلے عوامی رائے کے مخالف ہوں تو دوبارہ فیڈ بیک ہو کر ان پٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ڈیوڈ ایسٹن کا تیار کردہ یہ ماڈل جو ہے علم سیاست کے گہرے مطالعے کے لیے بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو سسٹم اپروچ کو کرنے کے لیے ڈیوڈ ایسٹن کا جو ماڈل ہے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ یہ تھیں جی اپروچز، یہ جدید اپروچز ہیں پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کرنے میں، اور سب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ علم سیاست کی وسعت بڑی ہے، افادیت بڑی ہے، کارکردگی بہتر ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔